سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 37۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں، ان سے بتا رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگو، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دے دی، اتنا وقت نہیں دے دیا کہ جس وقت کے اندر اگر آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ لوگو آخرت کے لیے تیاری کرو، نیک کام میں جلدی کرو۔ یاد کیجئے اس حدیث کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 313 کہ اے لوگو جلدی جلدی نیک کام کر لو، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے، آزمائشوں اور امتحانوں کا زمانہ آنے والا ہے، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے اندھیری رات کی اندھیاری۔ صبح کو ایک شخص مومن ہوگا، شام ہوتے ہی کافر ہو جائے گا، شام کو مومن سوئے گا، صبح ہوتے ہی کافر ہو جائے گا۔ کس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم اور بڑی بات اس حدیث میں بیان فرمائی ہے؟ صبح کو مومن اٹھا، شام ہوتے ہی کافر ہو گیا، شام کو مومن سویا اور صبح ہوتے ہی کافر ہو گیا۔ کس طریقے سے آدمی کافر ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے معمولی اور کم سے کم فائدے کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ تجارت کر رہا ہے، کوئی دھندا کر رہا ہے، اس میں ایک موقع آیا مال کمانے کا، زیادہ سے زیادہ کمانے کا۔ اب اس نے یہ سوچا کہاں کی جنت، کہاں کا دوزخ، کہاں کا حشر اور کہاں کی قیامت، کہاں کا حساب و کتاب، یہ تو بعد کی چیز ہے۔ دنیا کے معمولی چیز کے بدلے میں، چند روپیوں کے بدلے میں بیچ ڈالا، اس طرح سے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے نیک کام میں اس مہینے کے اندر جلدی کرے، اس لیے کہ نیک جو دن ہوتے ہیں، خوشی کے جو دن ہوتے ہیں، وہ جلدی گزر جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ ایام مصیبت کے کاٹے نہیں کٹتے اور دن خوشی کے لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے دن گزرتے چلے جائیں اور پھر بعد میں وہ افسوس کرتا پھرے اور یہ کہتا پھرے کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ رمضان کا استقبال، صحیح استقبال یہ ہے کہ آدمی خود بھی نیک بنے، اپنے گھر والوں کو نیک بنائے، گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی روزہ رکھنے کا شوق دلائے۔ اگر کسی بچے نے روزہ رکھا تو اس کی ہمت افزائی کرے۔ رمضان کا صحیح استقبال یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے لیے دینی کتابیں یا سی ڈی جو کچھ بھی ہو لے کر آئے تاکہ وہ رمضان کے بارے میں مسائل معلوم کر سکیں اور رمضان کے فضائل کے بارے میں انہیں معلومات ہوں۔ رمضان کے استقبال کا صحیح طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی رمضان کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 کہ اے لوگو جاننے والوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کے مسائل کے متعلق جانکاری حاصل کرے اور لوگوں سے ملے، ان عالموں سے ملے جو رمضان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ جانکاروں کے پاس جا کر اس کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کے بارے میں آدمی معلومات حاصل کرے تاکہ اس کا رمضان صحیح ہو۔ رمضان کے استقبال کا جو صحیح طریقہ ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اور اس بات کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک رمضان کے روزہ رکھنے کی ہم نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ اس سال رمضان کا روزہ رکھیں گے، لیکن ناظرین کرام جو اہم بات ہے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا، بے شک آدمی نے تراویح بھی پڑھ لی، قیام اللیل کر لیا، لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہیں، نفل نمازوں سے بھی بڑھ کر کچھ چیزیں ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرے، اپنا ٹائم ٹیبل چینج کرے۔ وہ یہ سوچے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ کی عبادت و فرما برداری کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور صحیح طریقہ استقبال رمضان کا جو ہے
وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کا پکا ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کرے کہ کم سے کم 1 مہینہ میں اس طرح سے گزاروں گا کہ وہ پورا کا پورا مہینہ بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ انسان کا اگر پختہ ارادہ ہو، عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ مجھے ایسا کرنا ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میں ناظرین سے ایک بات کہوں گا کہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں آپ یہ چند موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سچی توبہ کریں، پکی اور سچی توبہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پا کر خوشی کا اظہار کریں۔ تیسری چیز یہ ہے رمضان کے استقبال میں کہ نیک کام میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے رمضان کے مہینے سے پہلے اگر چھوٹے ہوئے روزے ہمارے ذمے باقی ہوں تو ان روزوں کی قضا کر لیں، ان روزوں کو پورا کر لیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں معلومات حاصل کریں تاکہ رمضان کا مہینہ اچھی طرح سے گزرے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ خود بھی دیندار بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی رمضان کے بارے میں بتائیں۔ نویں چیز یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو دینی کتابیں یا CD وغیرہ لا کر گھر والوں کو رمضان کے بارے میں بتائیں۔ اور جو میں نے 10ویں چیز بتائی وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم کو یہ مہینہ گناہوں سے پاک کر کے گزارنا ہے۔ پھر ایک شخص نے اگر ارادہ کر لیا اور پورا مہینہ گناہوں سے پاک کر کے گزار لیا تو یاد رکھیے گرچہ اس نے نفل نمازیں کم پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں کم کی، صدقہ و خیرات میں کم حصہ لیا اس مہینے کے اندر، لیکن اگر اس نے گناہوں سے پاک کر کے یہ مہینہ گزار لیا تو پھر رمضان کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو گیا، رمضان کی برکتوں سے اس نے اپنی گود کو اور اپنے دامن کو بھر لیا۔ یہ صحیح استقبال ہے رمضان کے مہینے کا۔ ناظرین کرام، کیا خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا، کب ہم رمضان کا چاند دیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، کیا بڑے کیا چھوٹے، سب کے سب گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر رمضان کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب سورج غروب ہو اور رمضان کا چاند نظر آئے، اور پھر ایک دوسرے کو رمضان کے چاند کی مبارکباد دیں۔ یہاں جہاں مغرب کی نماز ہوئی اور وہیں ہمارے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیرس پر چڑھ کر رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں رمضان کا چاند نظر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ دعا پڑھنی ہے، اسی طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، اے ہمارا معبود، یہ جو چاند نکلا ہے ہمارے سامنے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت کا چاند بنا دے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی اور سکون کا چاند بنا دے، شانتی کا چاند بنا دے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے فرما برداری کی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنا دے۔ اے چاند دیکھ، تو بھی ایک مخلوق ہے، تیرا رب وہی ہے جو میرا رب ہے، ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ گویا چاند کو دیکھ کر اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی چاند کو اگانے اور ڈبانے والا ہے، اور چاند کا معبود بھی وہی رب ہے۔ ہم اس طریقے سے اگر ہم نے رمضان کا استقبال کیا تو گویا رمضان کی برکتوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، لیکن بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ پورے رمضان کے مہینے کو ہم اس طریقے سے گزاریں، ہمارا ایک ایک لمحہ، ہمارا ایک ایک سیکنڈ فرما برداری میں گزرے، اطاعت شعاری میں گزرے، ہم غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی اور محتاجوں کی اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں، اور ہمارے دل میں اس مہینے کے اندر ہمدردی، شفقت اور نرمی کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ رمضان اور آئندہ جتنے رمضان ہم کو ملیں گے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور پھر ہم کو گناہوں سے بچ کر یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔